औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब तुम अपनी मस्जिदों को दुल्हन बना दो और कुरान को सजा दो, बस तुम्हारी हलाकत है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल। व्यूअर्स, मेरी आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपको तमाम मसले मसाइल से निजात दिलाए। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं तो अल्लाह पाक आपको उनसे निजात दिलाए, और आपकी जो जो जायज़ हाजात और ख्वाहिशात हैं तो अल्लाह पाक उनको अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। जो बे औलाद हैं तो अल्लाह पाक उनको नेक और सालेह और ज़िंदगी वाली औलाद से नवाज दे, आमीन। जो लोग औलाद की नाफरमानी से परेशान है तो अल्लाह पाक उनकी औलाद को फरमा बरदार बना दे, आमीन। जो लोग दुश्मनों की वजह से परेशान है तो अल्लाह पाक उनके दुश्मनों को उनके हक में हदायत दे, आमीन। जो लोग अपने ज़ाती घर के मालिक बनना चाहते हैं तो या पाक परवरदिगार उनको उनका ज़ाती घर अता कर दे, आमीन। जो लोग शादी के हवाले से परेशान है, दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, वालदैन परेशान है अपनी औलाद की शादी के हवाले से, तो अल्लाह पाक तो उनके लिए कोई नेक वसीले और सबब बना दे, आमीन। आप लोगों की जो जो परेशानियां हैं, जो जो हाजात हैं, अल्लाह उन्हें कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती रहूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि आपकी डिमांड पर वीडियोस जो हैं अपलोड की जाती हैं। और सदका जारिया समझ के वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, ताकि अगर कोई एक बंदा भी आपकी शेयर करने से कोई, जिस तरह से मैं अपने चैनल पे नमाज के लिए कहती हूँ कि नमाज पढ़ा करें, अगर मेरे कहने से कोई एक बंदा भी नमाजी हो जाए तो उसका सवाब मुझे मिलेगा। इसी तरह से अगर आपके कहने से कोई बंदा नमाज की तरफ लग जाता है, नेक काम की तरफ आ जाता है, तो उसका सवाब सारी ज़िंदगी, जब तक आपकी ज़िंदगी है, ना सिर्फ इस ज़िंदगी में, उस ज़िंदगी में जो अब्दी ज़िंदगी है वहाँ तक भी इसका सवाब आपके साथ जाएगा। और तो इसलिए सदका जारिया समझ के वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर किया करें। तो व्यूअर्स, आज का जो अमल है वो सूरह कौसर का अमल है, और सूरह कौसर को के बारे में है कि एक मुसनद हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत करके फरमाया कि मुझे कौसर अनायत की गई है, जो एक जारी नहर है लेकिन गढ़ा नहीं है। इसके दोनों किनारे मोती के खैमे हैं, इसकी मिट्टी खालिस मुश्क है, इसके कंकर भी सच्चे मोती हैं। और रवायत में है कि मेराज वाली रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर जन्नत में इस नहर को देखा और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन सी नहर है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये कौसर है जो खुदा ताला ने आपको अता फरमाई है। और इस किस्म की बहुत सी हदीसें हैं और बहुत सी जो है सूरतुल असरा की तफसीर में भी हैं। एक और रवायत में है कि इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है, जिसके किनारे दराज और गर्दन वाले परिंदों जिसकी जो किनारे हैं वो दराज गर्दन वाले परिंदे बैठे हुए हैं। हज़रत सदीक अकबर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये सुनकर फरमाया, वो परिंदे तो बहुत ही खूबसूरत होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने में भी वो बहुत लजीज हैं। एक और रवायत में है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौसर क्या है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान की। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन परिंदों की निस्बत ये फरमाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये नहर बीचों बीच जन्नत के है। एक मुनक़ता सनद से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि कौसर के पानी के गिरने की आवाज़ जो सुनना चाहे वो अपने दोनों कानों में अपनी दोनों उंगलियां डाल ले। सुभान अल्लाह। तो व्यूअर्स, आज का जो वजीफ़ा है वो सूरह कौसर का अमल है। और सूरह कौसर, जैसे कि आपसे हदीस में जितनी भी मैंने इसके हवाले से हदीस बयान की हैं, आप लोगों ने इससे अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कितनी ये मुजरब सूरह है और इसको पढ़ने से कितने बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर कोई शख्स चाहता है, जैसे सवाल आया मेरे पास, एक कमेंट आया कि मियाँ बीवी के बीच में प्यार मोहब्बत की कमी है। अब मियाँ बीवी हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं, हर वक्त झगड़ा फसाद उनके घर में, या बाकी रिश्ते, सास बहू का रिश्ता है या ससुर
داماد کا یا اولاد کا، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کا، آپس میں کوئی بھی رشتہ ہے، جھگڑتے رہتے ہیں، ہر وقت جھگڑا، ہر وقت آپس میں ناتفاقی، اور رزق میں اس وجہ سے بے برکتی، بہت کچھ، مطلب جو کچھ بھی آپ کے گھر میں ایسے مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں، یا پھر آپ کی کوئی ایک خاص حاجت ہے، کوئی ایک خاص مقصد ہے، وہ کوئی بھی ہے، غرض وہ اولاد ہے، غرض وہ دشمن سے نجات ہے، یا پھر آپ نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا شادی کی نیت ہے، شادی پسند کی کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کو کوئی اور اس کے علاوہ حاجت ہے، کچھ بھی ہے، وہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ان سب چیزوں کے لیے آپ کو بتا دوں گی کہ کس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، تاکہ اگر کوئی ایک مقصد ہے تو وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے، اور اگر آپ باقی سارے مسئلے مسائل سے نجات چاہتے ہیں تو وہ بھی حل ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو حاجت کا بتا دوں کہ اگر آپ کی کوئی ایک ہی حاجت ہے تو اس کے لیے آپ کو صرف ایک دن ہی یہ سورہ کوثر کا جو ہے عمل ہے وہ کرنا ہوگا، لیکن اگر باقی ہیں تو وہ میں اس کے ساتھ ساتھ بتاتی ہوں آپ کو۔ ویڈیو آپ نے شروع سے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ کوئی بھی ڈیٹیل آپ مس نہ کر سکیں، پوری ڈیٹیل ویڈیو کے بیچ میں بتا دی جاتی ہے۔ اور اجازت کا ذکر کر دوں، اجازت لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اجازت کے بارے میں یہاں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ اجازت وہاں لینی پڑتی ہے جہاں پر حصار بنا کے چلے کاٹے جاتے ہیں اور عمل کیے جاتے ہیں، باقاعدہ عامل بنا جاتا ہے، تو پھر آپ کو کسی خاص مرشد کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں اور کم تعداد میں کوئی پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کوئی قرآن پاک کی کوئی سورہ پڑھتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے کسی نام کا ایک فکس مخصوص تعداد میں پڑھ کے وظیفہ کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں پر آپ کو اجازت عام ہے۔ جہاں پر حصار والی بات آ جائے وہاں پہ پھر اجازت ضروری ہو جاتی ہے، تو اس لیے وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو اس لیے کمنٹس میں اجازت کا ذکر نہ کیا کریں، اجازت عام ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو حاجت کا میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی ایک ہے، صرف ایک دن کا عمل ہے، اگر آپ اس کو باقاعدگی، آپ اس کو یکسوئی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی حاجت آپ کی اسی دن، بلکہ مصلی سے آپ بعد میں اٹھیں گے، آپ کی جو حاجت ہے وہ پہلے پوری ہو چکی ہوگی۔ آپ نے یہ عمل جو ہے، اس کا جو ٹائم بتایا جا رہا ہے، آپ نے اسی ٹائم پہ کرنا ہے، تو پھر آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ نے تہجد کے ٹائم اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ تہجد کی نماز ادا کر لیں، اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے جب اس وظیفے کی نیت کرنی ہے تو پہلے آپ 2 رکعت نفل نماز حاجت کی نیت سے ادا کریں گے۔ صلاۃ الحاجات کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح جو ہے استغفار کی پڑھنی ہے۔ استغفار کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے، اور درود شریف کوئی بھی چھوٹا پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا جو بھی درود شریف آپ پڑھنا چاہیں، درود ابراہیمی پڑھیں تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ آپ کی مرضی ہے، استغفار کی ایک تسبیح اور اس کے بعد پھر ایک تسبیح درود شریف کی، اور پھر آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ لیں شروع میں، اور آپ نے 129 یعنی 129 ٹائم آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کے بعد پھر آپ نے درود شریف جو ہے وہ 3 بار پڑھیں یا 11 بار پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، اور دعا مانگ لیں، بلکہ دعا پہلے مانگیں اور درود شریف دعا مانگنے کے بعد پڑھیے گا۔ تو آپ نے اپنے مقصد کی جو کوئی ایک ہی حاجت ہے آپ کی، اس حاجت کے لیے آپ نے تہجد کے ٹائم یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کا یہ ایک دن کا ہی عمل ہے، ایک دن میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجت جو ہے، جو بھی ہے، آپ جس طریقے مانگنے کا طریقہ صحیح رکھیں، جس طریقے سے آپ نے مانگنا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح، کتنی طلب سے آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز جو ہے وہ مانگ رہے ہیں، کتنی عاجزی کے ساتھ مانگ رہے ہیں، اس طریقے اس میں آپ نے جا کے ذرا دعا میں زیادہ تھوڑا سا ٹائم دیں، اور دعا جو ہے وہ صحیح طریقے سے مانگیں تاکہ آپ اسی دن اپنی دعا قبول کروا لیں۔ اور یہ عمل اگر دوبارہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت رہے، آپ کے گھر میں جھگڑے نہ ہوں، آپس میں پیار محبت ہو جائے، جہاں یہ جو پرابلمز ہیں، اور جو بے اولاد ہیں اور اولاد چاہتے ہیں اور ان کی اولاد نہیں ہے، یا کوئی بھی اور جو بھی مسئلے مسائل، دنیا کسی بھی پرابلم میں آپ گھرے ہوئے ہیں، کوئی مسئلے مسائل آپ چاہتے ہیں وہ حل ہو جائیں، تو پھر اس کو آپ اپنی روٹین بنا لیں، اور آپ پھر سورہ کوثر کی جو تلاوت ہے وہ صبح شام آپ کریں گے، اسی طرح سے اسی تعداد میں 129 مرتبہ ہی صبح پڑھیں گے۔ یہاں پہ یہ فکس نہیں کیا گیا کہ آپ نے فجر کے بعد ہی پڑھنا ہے، آپ صبح شام کہا لکھا گیا کہ صبح شام
آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے 129 بار صبح کرنی ہے، 129 بار شام کو کرنی ہے، لیکن وضو کے ساتھ۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے، یہی آپ کر سکتے ہیں کہ فجر کے بعد پڑھ لیا کریں اور مغرب کے بعد پڑھ لیا کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، بس صبح شام کا بتایا گیا تو آپ نے ایک دن میں 2 ٹائم آپ اس کو ہمیشہ جاری رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسئلے مسائل حل ہوتے رہیں۔ اور یہ جو آپ لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں مجھے، یہ اس کے مطابق آپ کو وظیفہ دیا جا رہا ہے ہمیشہ کرنے والا۔ لیکن اگر کوئی ایک حاجت ہے تو وہ تہجد کے ٹائم پہ جو طریقہ بتایا گیا وہ آپ ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو طریقہ جو ہے میں نے بتا دیا ہے، اجازت کا بھی ذکر کر دیا، ٹائم بھی بتا دیا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کی کوئی مزید آپ لوگوں کی کوئی وظیفے کی ڈیمانڈ ہے تو لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کے نیچے ڈیمانڈ کیا کریں، تاکہ پھر فوراً آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق وظیفہ اپلوڈ کر دیا جائے۔ یہاں پر اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔